الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما الأضاحي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور حج کے ہی ایام میں ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن آتے ہیں. قربانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو چیز مانگی ہے وہ اخلاص مانگا ہے. اخلاص. نماز پڑھیں تو اخلاص، روزہ رکھیں تو اخلاص، زکوٰۃ دیں تو اخلاص کا حکم، حج کریں تو اخلاص کا حکم. اور قربانی کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیا ہے کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی قربانی کی جائے. جگہ جگہ فرمایا اعمال تو ہو رہے ہیں مگر اعمال کے ساتھ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، اخلاص. زور سے بولو، کس کی؟ اخلاص. اخلاص کہتے ہیں کوئی بھی عمل اللہ ہی کے لیے کیا جائے. خود قرآن پاک میں جہاں قربانی کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین.
اس رب العالمین کے لیے ہے جو سب کا مالک ہے، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ وہاں بھی فرمایا اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، نماز اللہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان نماز پڑھے اور دل میں یہ خیال لائے کہ میرا دوست میری نماز کی تعریف کرے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک آ گیا، وہ نماز سلام پھیرتے ہی منہ پہ مار دی جاتی۔ روزے کا تعلق خالص اللہ کو خبر ہے کون روزہ رکھتا ہے کون نہیں رکھتا ہے، لہذا اس میں بھی اخلاص کا حکم کہ لوگوں میں اپنے چرچا نہ کرے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازیں ان کے ساتھ بھی اخلاص کا حکم ہے، مگر اخلاص ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ نمازیں ہمیں لوگوں آپ کو دیکھتے ہیں نمازوں میں، مگر کچھ رکعتیں ایسی پڑھو کہ اللہ اور تمہارے سوا تیسرا کوئی نہ جانے، اس کو تہجد کی نماز فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ اخلاص والی جگہ ہے کہ بندہ اور اللہ کے سوا تیسرا کوئی نہ جانے۔ زکوٰۃ اس طرح دی جائے کہ دائیں ہاتھ سے دو، حدیث میں فرمایا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اخلاص۔ حج میں بھی اخلاص کا ذکر، آج کل یہ اخلاص بہت ٹوٹ رہا ہے، اب تو کورونا کی وجہ سے حج بہت مختصر سا ہو گیا ہے، چند آدمی کے سوا کوئی نہیں ہوتا، مشکل سے 100 آدمی۔ پرسوں حرم شریف کا فوٹو آیا تھا، 2-3 آدمی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اس امت پر رحم فرما دے، اور اللہ حج بیت اللہ اور مدینہ پاک کی حاضری دوبارہ اللہ تعالیٰ پوری طاقت کے ساتھ اور رونق کے ساتھ زور سے آمین کو اللہ شروع فرما دے۔ تو حج کے معاملے میں بھی فرمائے اخلاص۔ آج کل کا فیشن کا زمانہ ہے، دکھلاوے کا زمانہ ہے، لوگ اخباروں میں دیتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب فلاں ٹرین میں فلاں احمد آباد سے نکلیں گے، ملنے والوں کو یا مریدین کو پتہ رہے کہ فلاں جگہ گاڑی رکنے والی ہے۔ یہ اخلاص کو توڑنے والی چیز، اب اخباروں میں دے رہے ہیں کہ حج کرنے جا رہے ہیں لوگ۔ قربانی کے معاملے میں بھی یہی حکم ہے، کوئی 1 کروڑ کا بکرا خریدتا ہے، کوئی 25 لاکھ کا خریدتا ہے، تو اس کو اخباروں میں دیتے ہیں۔ اخباروں میں میں نے خود نے دیکھا ہے، کسی سے سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کہ ہم نے فلاں جگہ سے بکرا خریدا جس میں اللہ محمد لکھا ہوا ہے۔ باقاعدہ لوگ لکھتے ہیں، اللہ محمد اس پر لکھا ہوا ملے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس سے تو وہ گندگی میں بیٹھتا ہے، پیشاب کرتا ہے، وہاں بھی لگتا ہوگا۔ ابھی جو یہ کہا جائے کہ وہ بکرے کا وزن کتنا ہے، اگر 400 روپے کلو کے حساب سے اگر اس کا 100 کلو بھی وزن ہے، 100 کلو، تو آپ اس حساب سے لگا لو، 40,000 کا ہوا۔ وہ 40,000 کے بکرے کے لیے 4 لاکھ روپے دے دیں گے، اگر وہ 4 لاکھ مانگے گا تو 1 لاکھ مانگے گا تو 1 لاکھ دے دیں گے۔ مگر وہی مسلمانوں کو یہ کہو کہ بہت نیک راستے ہیں، یہ جو 4 لاکھ روپے میں آپ بکرا لے رہے ہیں اس کو آپ دوسری جگہ خرچ کرو، بہت بڑے بڑے نیک کام ہیں، تو وہ نہیں لیں گے۔ بھائی زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ نام کرنا ہے۔ اخلاص ٹوٹ رہا ہے اس معاملے۔ لوگ موٹے چوڑے بکرے لے آتے ہیں، دیکھنے میں تو بہت، اس میں زیادہ تر چربی ہوتی ہے۔ لوگ خود کہتے ہیں کہ مولانا کسی کو گوشت دینے میں بھی شرم آتی ہے، وہ خود چربی کا پیسہ دیتے ہیں لوگ۔ اس سے تو وہ بکرے خریدو جو تندرست ہو، چربی کے بغیر ہو، جیسے دیسی بکرے، مگر اس میں دکھلاوا نہیں گا، اس کی جگہ 4 بکرے خرید سکو گے، گوشت بھی زیادہ ملے گا۔ مگر لوگوں کو اخلاص سے کوئی مطلب نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چیز پسند ہے، زور سے بولو بھائی کیا پسند ہے؟ اخلاص، خالص اللہ کے لیے کوئی بھی نیک کام کرنا، خالص اللہ کے لیے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نماز ہو، قربانی ہو، زندگی موت، سب اللہ کے لیے قربان۔
دوسرے مقام پر فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو ہرگز ہرگز تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، گوشت تو غریبوں کو ضرورت ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، دیکھو ہماری دکھتی رگ پر قرآن ہاتھ رکھتا ہے۔ انسانوں کا ذہن کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلانا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بکرے میں سے اتنا خون نکلا، جانور میں سے اتنا خون نکلا، بہت خون کا بھرا ہوا تھا، بہت چربی کا گوشت کا بھرا ہوا تھا۔ واٹس ایپ پر لوگ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کے یہاں بکرا آیا ہے، فلاں صاحب کے یہاں یہ جانور آیا ہے۔ یہ سب اخلاص کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں کھڑے کھڑے آپ نے 64 اونٹ کھڑے کھڑے ذبح فرمائے تھے، مگر لوگوں کو دکھلاوا نہیں کیا تھا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں تو صحابہ بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے نہیں فرمایا کہ میں نے 64 اونٹ ذبح کیے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اخلاص ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خون بھی نہیں پہنچتا، گوشت بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جانور خریدا کس نیت سے اور ذبح کس نیت سے کر رہا ہے، اور شریعت کے مطابق تو تقسیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کا حصہ فرمایا 3 حصے کرو، ایک حصے میں خود بھی کھاؤ، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، دوسرا حصہ قریبی اور دور کے رشتہ دار، اور اس میں آپ کے دوست احباب بھی آ گئے، سسرالی رشتہ دار بھی آ گئے دوسرے حصے میں، اور تیسرے حصے کے بارے میں فرمایا اسپیشل غریبوں کے لیے رکھا ہے۔ اگر آپ نے نیت بھی صحیح کی، سب کچھ کیا، مگر غریبوں کا خیال نہیں رکھا، اخلاص کے خلاف۔ آپ لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ وہ مالدار لوگوں کے یہاں فلاں حاجی صاحب کے یہاں پہنچا، فلاں صاحب کے یہاں پہنچا، ان کے یہاں سے آیا ہے اس لیے اپنے ان کو دینا پڑے گا، نہیں تو نہیں، معلوم ہوا اخلاص نہیں۔ دوسرے حصے میں رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، دے سکتے۔ کوئی غیر مسلم کو بھی آپ کو لگے کہ بھئی مانگنے آیا ہے تو آپ ان کو دے سکتے۔ تیسرا حصہ سب کچھ کیا آپ نے مگر غریبوں کا نہیں رکھا، اللہ نے آسمانوں سے حکم اتارے، کیونکہ سال بھر ہم تو کھاتے رہتے ہیں، ان کا اسپیشل بڑے جانور ہو کہ چھوٹے جانور ہو، ان کا حصہ اتارے۔ تو فرمایا کہ اگر سب کچھ صحیح کیا مگر یہ نہیں کیا، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی نیت پہنچتی ہے کہ نیت صاف ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، گوشت بہت زیادہ نکلا ہو مگر اخلاص نہیں تھا، تقسیم بھی بہت کیا آپ نے مگر صحیح طریقے پر غریبوں کو نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے گوشت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، آگے فرمایا كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جانور اتنا طاقتور ہم نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، جانور فرمانبردار ہو کر تم اشارہ کرو تمہارے سامنے گر جاتا ہے، ایک ذرا سی طاقت لگاؤ وہ سو پڑتا ہے۔ فرمایا ورنہ جانور کے سامنے طاقت ہے اتنا بھاری بھنکر جام کر تمہارے ہاتھ میں ہو، اللہ فرما رہے ہم نے اس کو مسخر کیا، تمہارے قبضے میں دے دیا تاکہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنی بڑائی نہیں، زور سے بولو بھائی کس کی بڑائی؟ اللہ کی۔ وہاں بھی یہی کہا اخلاص چھوٹنے نہ پائے، اور بھی اللہ نے جیسا بتایا ایسی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہر جگہ پر،
تمام تعریف اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کی بھی تعریف نہیں اور خود کی بھی تعریف نہیں۔ فرمایا اخلاص چھوٹنے نہ پائے۔ ہر جگہ اخلاص کا حکم دیا، ہر جگہ، کہ آپ کے پاس قیامت کے دن اعمال ہوں گے مگر لوگوں کے پاس اخلاص نہیں تھا تو وہ اعمال بیکار کر دیے جائیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم آنے والی قربانی میں اخلاص پیدا کریں۔ ابھی آج دوسرا چاند شروع ہو گیا، اس میں روزے رکھیں آپ، بہت فضیلت آئی۔ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں بھی اخلاص، کہ خالص اللہ کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو ہر عمل میں، ہر نیک عمل میں زور سے آمین کہو، اخلاص اور للہیت نصیب فرما۔ بس آج پہلی مجلس ہے، برکت کے طور پر شروع کر دی، آئندہ پیر کو ہم انشاءاللہ اعلان بھی کریں گے پورے شہر میں، اور مستقل قربانی پر ایک بیان ہو جائے گا۔ آپ حضرات بھی دوسروں میں، آپ اپنے اپنے حساب سے جو ہے دوسروں میں اعلان کر دیں گے، انشاءاللہ کریں گے نا بھائی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جتنی بات سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو، پوری امت کو اخلاص اور للہیت نصیب فرما۔ اے اللہ سکون اطمینان کے ساتھ پوری دنیا میں قربانی کا یہ نیک عمل پورا ہو جائے، حج کا عمل نیک پورا ہو جائے سکون کے ساتھ۔ اے اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ اے اللہ قربانی کے نام پر لوگ لڑائیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اے اللہ امت میں سکون، طمانینت، راحت نصیب فرما۔ لڑائی جھگڑوں سے امت کی حفاظت فرما۔ جہاں تک ہو سکے پوری دنیا میں یہ نیک تیوہار، نیک عمل والا تیوہار شانتی اور سکون کے ساتھ پورا ہو جائے۔ اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ مسلمانوں کو بھی پردے میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مبارک دنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر جگہ اخلاص اور الہیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مختصر چھوٹی سی مجلس کو اپنی مبارک بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یہ امت تک یہ میسیج پہنچ جائے، اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما۔ یہ دو نوجوان یوٹیوب پر رکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اے اللہ ان کی اس مساعی جمیلہ اور ان کی اس نیک توفیق اور محنت کو قبول فرما، اور امت سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ ایسی توفیق میں رحمت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم